السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ ستمبر 1519 عیسوی میں 5 جہازوں کا ایک بیڑا میجلن کی سرکردگی میں سان لوکر کی بندرگاہ سے پورا عرض کا چکر لگانے کے لیے روانہ ہوا۔ تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا سفر تھا۔ 3 سال بعد اس بیڑے میں سے صرف ایک جہاز جس کا نام وٹوریا تھا سان لوکر میں واپس آیا اور اس میں صرف 18 آدمی تھے۔ گویا پورے بیڑے میں سے یہی ایک جہاز اور یہی چند آدمی باقی رہ گئے تھے۔ خود میجلین بھی اثناء سفر میں کام آ گیا تھا، یعنی وفات پا گیا تھا۔ میجلن امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اتفاقیہ اس کے سر میں پورا عرض کے گرد چکر لگانے کا سودا سمایا۔ اس نے بحری سفر کا ایک نقشہ تیار کر کے شاہ پرتگال کے سامنے پیش کیا، لیکن اسی زمانے میں میجلن کے خلاف سرکاری رقم میں خرد برد کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی تجویز نامنظور کر دی۔ وہ اس ناکامی سے اتنا متاثر ہوا کہ پرتگیزی قومیت ہی ترک کر دی اور 1517 عیسوی میں اسپانیہ چلا گیا، جہاں شاہ چارلس نے اس کی تجویز منظور کر کے 5 جہاز اس کے حوالے کر دیے۔ اسپانیہ سے روانہ ہو کر وہ 2 مہینے اور 9 دن میں اٹلانٹک کو عبور کر کے برازیل یعنی جنوبی امریکہ کی ایک بندرگاہ میں جا پہنچا۔ پھر وہ ساحل کے ساتھ ساتھ جنوبی سمت کو روانہ ہوا۔ سردیوں کا موسم ٹپے گونیا کی ایک بندرگاہ میں گزرا۔ 1520 عیسوی کو آخری سہ ماہی میں اس نے پھر لنگر اٹھایا اور جنوبی امریکہ کے جنوبی گوشے میں 360 میل لمبی ابنائے سے گزر کر بحر الکاہل میں داخل ہو گیا۔ 1520 کی آخری سہ ماہی میں اس نے پھر لنگر اٹھایا اور جنوبی امریکہ کے جنوبی گوشے میں 360 میل لمبی ابنائے سے گزر کر بحر الکاہل میں داخل ہو گیا۔ یہ ابنائے بعد میں اسی کے نام پر موسوم ہوئی۔ اپنے بیڑے کے افسروں سے مشورے کے بعد پھر وہ روانہ ہوا۔ بحر الکاہل کے سفر میں اس کے آدمیوں کو فساد خون، بھوک اور پیاس کے ہولناک مصائب نے پریشان کیے رکھا، لیکن ہمت مردہ مدد خدا 98 روز کی جد و جہد کے بعد وہ جزائے ماریاناز میں پہنچ گیا۔ وہاں سے اشیاء خرد نوش لے کر چلا تو 7 اپریل 1521 کو وسطی فلپین کے مشہور مقام سیبو میں لنگر انداز ہوا۔ وہاں کے ایک مقامی سردار نے اہل اسپانیہ کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتولین میں خود میجلن بھی تھا۔ صرف ایک جہاز وٹوریا سلامت وطن پہنچا۔